الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ قرآن حکیم میں آپ نے بارہا وہ آیات پڑھی ہیں جن میں اللہ پاک نے یا تو ذکر کا حکم دیا ہے یا ذکر کے فوائد بیان کیے ہیں یا ذکر کرنے والوں کی تعریف کی ہے، اور قرآن حکیم خود الذکر اور تذکرہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کلا انہا تذکرہ۔ ہمارے یہاں ذکر جن معنوں میں بولا جاتا ہے، قرآن حکیم میں یا عربی میں ذکر اس کے دوسرے معنی ہوتے ہیں۔ فلاں نے ذکر کیا ہم کہتے ہیں، اصل میں ذکر جو ہے وہ یاد ہے، اور یاد پہلے الفاظ میں نہیں بلکہ خیال میں آتی، اس کی جڑ خیال ہے۔ زبان پھر پتے نکالتی ہے، اس کے دو حصے ہیں ذکر کے، جس طرح درخت کے دو حصے ہوتے ہیں، روٹ اینڈ شوٹ، جڑیں اور پھر اس کا جو زمین کے اوپر نظر آنے والا حصہ ہوتا ہے۔ تو ذکر کی جڑ جو ہے وہ خیال ہے، کوئی خیال میں آیا اور پھر اس کا تذکرہ چل پڑا، یہ ہے وہ ذکر جو ہم کرتے ہیں، جس کو ہم ذکر کہتے ہیں، اردو میں اس کو تذکرہ کہتے ہیں کہ اس نے فلاں کا تذکرہ کیا، یعنی فلاں کا ذکر کیا۔ تو سب سے پہلے خیال میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس نے پیدا کیا ہے، میرے پاس جو نعمتیں ہیں ظاہر ہے میں نے اس کی پیمنٹ نہیں کی، کسی نے فری میں دی ہیں، میرے اوپر جو احسانات ہیں کسی کے۔ تو یہ ساری یادیں جو ہے یہ پہلے خیال میں آتی ہیں، اس لیے کہا گیا کہ یہ جو خیال ہے یہ بعد میں پھر آپ کا کردار بنتا ہے۔ انسان بعد میں بگڑتا ہے، اس کے خیالات پہلے بگڑتے۔ اس لیے قرآن حکیم نے سب سے پہلے خیال کا تذکرہ کیا۔ 13 سال جو مکے کی محنت ہے وہ اسی پہ لگی، باقی پھر شریعت جو ہے وہ مدینے میں نازل ہوئی۔ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، جڑی بوٹیاں جو انسان کی صلاحیتوں کو کھا جاتی ہیں ان کا علاج کیا گیا۔ بگڑنے والوں کے خیال پہلے بگڑے، جو ملحد ہوئے ہیں وہ خیال میں بھٹکے ہیں، پھر راہ سے بھٹکے ہیں۔ آپ جب گاڑی پہ جاتے تو پہلے خیال بھٹکتا ہے کہ یہاں سے دائیں جانا ہے، پھر آپ اسٹیئرنگ گھماتے ہیں،
اور اگر ٹھیک جگہ بھی جانا ہے تو بھی پہلے آپ کا خیال آتا ہے کہ ہاں یہاں سے ٹھیک ہے. تو ذکر جو ہے یہ آپ اندازہ کر لیں کہ ہماری جو بھی عبادات ہیں اور جو بھی ایکٹیویٹیز ہماری دینی، ان کی ابتدا بھی ذکر ہے اور ان کی انتہا بھی ذکر ہے. یعنی اللہ یاد آیا، جیسے یہاں کہا گیا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں چاہے وہ کسی بھی کیفیت میں ہوں. تین ہی کیفیتیں ہوتی ہیں، یا بندہ کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے. تو قائمن کھڑا ہے، قاعدن بیٹھا. اچھا اسی طرح جب وہ ان تینوں کیفیات سے گزر جاتا ہے اور اللہ کو یاد رکھتا ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے خبر، بریکنگ نیوز بار بار فلیش کر رہی ہوتی ہے، ایک ٹکر ہوتا ہے جو مستقل چل رہا ہوتا ہے اپنی جگہ پہ. تو یہ جو نمازیں ہیں نا، یہ تو بریکنگ نیوز کی طرح سامنے نظر آتی ہیں، لیکن اللہ کی یاد کا ٹکر جو ہے وہ کسی حال میں معاف نہیں. ہر عبادت جو ہے اس کا استثناء ہے، اس کا قضا بھی اس کی ہے، لیکن ذکر کی قضا بھی کوئی نہیں اور اس میں استثناء بھی کوئی نہیں، اس میں چھوٹ بھی کوئی نہیں. یہ وہ واحد عبادت ہے، اس کو ہر حال میں کرنا ہے. جنگ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا. اچھا جمعے کا آپ سنتے ہیں کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. اصل میں یہ ذکر کا نتیجہ ہے، یہ ذکر کا پھل ہے. جیسے ایک ہے نا آم، تو آم کی جب گٹلی آپ بوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جی آم بویا ہے. جب وہ نکلتا ہے ابھی چھوٹا سا ہوتا ہے تو آپ کسی کو بتاتے ہیں یہ آم ہے، اور جب اس کے ساتھ لگتے ہیں اور کچے ہوتے ہیں تو بھی آپ کہتے ہیں یہ آم ہے، اور جب وہ پک جاتا ہے تب بھی وہ آم ہی ہوتا ہے. ذکر ہر حال میں وہ ذکر رہتا ہے. فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. خطبہ جو ہے عام طور پہ اس سے مراد لیا جاتا ہے، چونکہ اسی میں پھر اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، جو کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے اب بہت کم ہو گیا ہے. اکثر و بیشتر ہم لوگ اپنے اکابر کی سوانح عمریاں سناتے ہیں، لوگوں کو کہانیاں بٹھا کر سناتے ہیں کہ کتنے عظیم تھے ہمارے بزرگ اور فلاں بزرگ نے یہ کیا، فلاں بزرگ نے یہ کیا. حالانکہ یہ ممبر جو ہے یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی بزرگی بیان کرنے کی جگہ ہے. اسی کی مثال دی جا سکتی ہے کہ کس نے ان کا ذکر کس طرح کیا، لیکن تذکرہ جو موسٹلی ہے وہ اللہ اور رسول کا ہونا چاہیے. اس لیے نفل نماز جو ہے وہ اس خطبے کے دوران منع کی گئی ہے کہ وہ سنو، اس کو سنو اپنے خیالات، اس لیے کہ یہاں جو تذکرہ ہوتا ہے وہ انسان کے خیالات کا تزکیہ کرتا ہے، جبکہ نماز جو ہے وہ پھر اس کا نتیجہ عمل ہے. تو کہا گیا کہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، بیچنا چھوڑ دو. اس لیے کہ لالچ خریدنے والے کو نہیں ہوتی، لالچ بیچنے والے کو ہوتی ہے کہ یہ گاہک جو ہے وہ اب کہ پھسل گیا تو پتہ نہیں پھر جمعہ پڑھ کے آؤں گا تو یہ مجھے ملے گا یا دوسری دکان پہ چلا جائے. تو جن کو لالچ ہے ان کو کہا کہ بیچنا چھوڑ دو، خریدنے والے کو نہیں کہا کہ تم خریدو مت. وذروا البیع، بیچنا، جب بیچنے والا ہی نہیں بیچے گا تو خریدنے والا خریدے گا کیا؟ بند ہو گیا سلسلہ. پھر کہا کہ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز پوری ہو جائے، ختم ہو جائے تو زمین میں بکھر جاؤ. یہ یہود کے مقابلے میں، چونکہ یہود جو ہے وہ مستقل چھٹی کرتے تھے ہفتے والے دن، وہ سالن بھی اس دن تازہ نہیں بنا، چولہے نہیں جلاتے تھے، کوئی لگژری نہیں، کوئی گاڑی پر سوار نہیں ہوتے تھے. چرچل کے جنازے میں جو وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، وہ پیدل گیا تھا، اس لیے کہ وہ یوم سبت تھا، سیچرڈے کو ہوا تھا، تو اس دن ان کے یہاں چونکہ سواری منع تھی، وہ پیدل گیا تھا. ہمارے اوپر اللہ پاک نے پابندی نہیں رکھی. اللہ پاک نے فرمایا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ پاک نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. یہود پہ بہت ساری تنگیاں تھیں، بدماشی کرتے تھے، اللہ پاک مزید رسید تنگ کر دیتا تھا. بہت ساری چیزیں جن کو اللہ پاک نے اصلاً وہ حلال تھی، ان کی بغاوت کی وجہ سے حرام کی، اور پھر اللہ پاک نے کلیئر کیا اس کو کہ یہ دائمی پابندی نہیں تھی، دائمی حرمت نہیں تھی، بلکہ یہ تادیب کے لیے، ان کو سبق سکھانے کے لیے تھی.
فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ جو چربی والی پابندی ہم نے لگائی تھی نا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں لگائی، یہ ہم نے مزہ چکھایا تھا ان کو ان کی بغاوت کا، ذالک جزیناہم ببغیہم وإنا لصادقون، اور ہم یقیناً سچ کہتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا کہ کوئی پابندی نہیں، فانتشروا فی الارض، جاؤ زمین میں بکھر جاؤ، خریدنے والے انتظار کر رہے ہیں دکان کھلے، جا کے کھولو، لیکن کرو کیا کہ تم یہ اللہ کا ذکر کر کے فاسعوا الی ذکر اللہ تھا نا، کہ دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، ہم دوڑائے مسجد میں، کرنے کے بعد ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ کا ذکر کر چلے، لہذا یہ لو دنیا باغ اپنا، ہم تو اپنے گھر چلے، اب ذکر ہم نے واپس آ کے پھر اگلی نماز میں کرنا ہے۔ کہا نہیں، جاؤ خریدو فروخت کرو، رزق کماؤ، مزدوری کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، وہاں بھی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ یہاں سے شمع جلاؤ، بازار میں اس کو بجھنے مت دو، یہاں اللہ کے یہاں حاضری دو، پھر اللہ کو ساتھ لے جاؤ، دکان میں بٹھا کے دکانداری کرو گے تو کم نہیں تولو گے، کم نہیں ماپو گے، نظروں کی حفاظت کرو گے، یہ اصل میں یاد لے کر جاؤ اور پھر اسے بھولنے مت دو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، لیٹ کر، ویتفکرون، اب دیکھیں یاد سوچ یعنی ذکر کی جو ذکر ابتدا ہے پھر وہ فکر تک جاتی ہے، یاد آتی ہے تو پھر جس کی یاد آتی ہے اس کی بہت ساری باتیں یاد آتی ہیں، اس کو فکر کہتے ہیں، کہ وہ جب اللہ کو اس حال میں یاد رکھتے ہیں، یعنی ہر حال میں یاد رکھتے ہیں، تو پھر ان کے اندر فکر کی چکی چلتی رہتی ہے، یہ کہاں سے آیا، یہ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، میں یہ کر سکتا تھا، میں یہ کما سکتا تھا، مجھے یہ مل سکتا تھا، نہیں، کوئی ہے اس کے پیچھے۔ مومن کی ساری زندگی دو لفظوں میں بیان کی جائے تو وہ اللہ کی تلاش ہے، خوشی کے پیچھے بھی، غم کے پیچھے، ہر حادثے، ہر واقعے کے پیچھے دو لفظوں کی کہانی ہے۔ جہاں وہ تھڑک گیا، وہ راہ پلٹ گیا، بدل گیا، بھول گیا۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا نا کہ ہم نے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر اور خیر دونوں کے ذریعے آزمائیں گے، اچھے حالات کے ساتھ بھی، برے حالات کے ساتھ بھی، دے کر بھی، لے کر بھی۔ اور یہ کیا ہوگا، یہ کسوٹی ہوگی کہ ہم تمہیں یاد ہیں یا نہیں۔ اللہ لے گیا ہے، اللہ نے لیا، اللہ دے گا۔ دیکھیں نا، جب باپ بیٹے سے کوئی چیز لیتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ کوئی گل نہیں، ابو نے لی ہے، یہی دے دیں گے، نہیں ہوگا تو اس سے اچھی لے دیں گے، بلکہ اکثر ضد کرتے ہیں کہ اب میں نے یہ نہیں واپس لینی، مجھے وہ والی لے کے دیں، یہ پچھلا ورژن تھا، یہ پلے اسٹیشن کا۔ اسی طرح مومن جب سمجھتا ہے کہ اس پہ تنگی آئی ہے اور کسی نے تنگ کیا ہے، رزق اللہ ہی بڑھاتا ہے، اللہ ہی کام کرتا ہے۔ آپ ڈھیر سارے وسائل اکٹھے کر لیں، بعض جانور ہوتے ہیں نا، گائے بھینس، دودھ تو وہ کھیری تو ان کی بڑی ہوتی ہے، دودھ تھوڑا سا نکلتا ہے، ان کے گلینڈ جتنا دودھ پیدا نہیں کرتے۔ بعض کمزور سی ہوتی ہے بیچاری، بالکل چمڑا ہی نظر آتا، اس پہ گوشت نظر نہیں آتا، اور ڈولا بھر کے دیتی۔ وسائل کا بھی یہی حال ہوتا ہے، معمولی سی دکان ہوتی ہے اور بندے کا کام چلا دیتی، ساری مشکلیں ساتھ ساتھ اس کی حل ہوتی رہتی، اور ڈھیر سارے وسائل ہوتے ہیں بندے کے اور کچھ نہیں ہوتے، بچتے ہی کچھ نہیں۔ تو بندہ مومن ہر حال کے پیچھے رب کو ڈھونڈتا ہے، اس کے پیچھے میرا رب ہے، رب نے کیا، اللہ نے کیا، دیتا ہے تو بھی اللہ، لیتا ہے تو بھی اللہ، وہی مارتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی مرض بھی دیتا ہے، وہ بھی شفا دیتا ہے۔ ڈاکٹر بڑے سے بڑا ہو، اسپیشلسٹ ہو، اللہ کی حکمت ہے، اس کا والد اسی مرض میں جس کا وہ اسپیشلسٹ ہے اس کے سامنے تڑپ کے مر جاتا ہے۔
ڈاکٹر زندگی بچانے کا ایک ذریعہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ ذرائع ہیں، ہم توکل ان پر نہیں کرتے۔ ڈاکٹر زندگیاں بچاتے تو ان کے بچے، ان کی مائیں، ان کے والدین، ان کی بیویاں نہ مرتی۔ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، دکھ بھی دیتا ہے، سکھ بھی دیتا ہے۔ سکھ دروازہ، دکھ جو ہے وہ دروازہ توڑ کے نہیں آتا، وہ سکھ کی صورت میں گھر میں داخل ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ دکھ کا، آپ جتنے اچھے جاب پر گئے ہیں ٹرمینیشن اس کے ساتھ ہی آئی ہے۔ جو گرا ہے وہ تب تک نہیں گرتا جب تک بنے نہ، وہ بنا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہر پھول کو ایک دیدہ نم ساتھ دیا ہے۔ پھول جب ٹوٹتا ہے، توڑا جاتا ہے، جہاں سے وہ ٹوٹتا ہے وہاں پانی آتا ہے، اس کو شاعر جو ہے وہ دیدہ نم کہہ رہا ہے، آنسو کھو دی نا اس پودے نے، وہ پھول کھو دیا۔ تو پھول کو ایک دیدہ نم ساتھ دیا ہے، قدرت نے خوشی دی ہے تو غم ساتھ دیا ہے، اولاد دی ہے تو موت ساتھ، والدین ہوتے ان کے ہاتھوں میں تڑپ کے جان دے دیتا بیٹا۔ اب وہ دکھ کہاں سے آیا؟ اسی خوشی میں سے برآمد ہوا۔ وہ سکھ بھی اللہ نے دیا تھا، اب یہ دکھ بھی اللہ دے رہا ہے۔ بندے نے پہچان لیا تو کامیاب ہو گیا بس، اور یہی کامیابی تھی جس کے لیے دنیا میں انسان کو بھیجا گیا تھا۔ مرنا سب نے مٹی بننا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی میں سے ہم پیٹوں میں نکالیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذکر فکر تک لے جاتا ہے، اور فکر پھیر کے پھر ذکر پر تک لے آتی ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ پاک یہ سارا جو کھکھیڑ ہے کائنات کا، اور اب جس طرح سائنس نے اس کو ہمارے سامنے بالکل ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز، ڈی این اے، جینز کا کام، کائنات کے اندر توازن، ہر چیز کے اندر، تو یہ سارا کیوں کیا ہے؟ ما خلقت ھذا باطلا، یہ تو نے کوئی بے مقصد نہیں کیا۔ سبحانک، تیرے جیسی ہستی پاک ہے اس بات سے کہ تو کوئی عبث کام کرے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں ایویں ہی پیدا کر دیا؟ اللہ کوئی کام بھی ایویں ہی نہیں کرتا۔ پوچھے گا نا کم لبثتم فی الارض عدد السنین، مہینے چھوڑو، تم سالوں کے حساب سے بتا دو۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنا سن پیدائش بتاتے ہیں، وہ کہتا ہے عمر بتاؤ کتنی ہے، سیدھی سیدھی۔ اللہ کہتا ہے چھوڑو باقی باتیں، صرف اتنا سالوں کا حساب بتا دو کتنے سال رہ کر آئے ہو۔ قالوا لبثنا یوما، کہیں گے کہ ایک دن، او بعض یوم، یہ کون کہہ رہا ہے جن کی زندگی گزرتی نہیں تھی بیچاروں کی؟ وہ جہاں دیکھو وہ لگے ہوئے، پوچھو کیا کر رہے ہو، کہتے ٹائم پاس کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اللہ پوچھے گا کتنا ٹائم رہ کر آئے ہو تم؟ بہت ٹائم تھا تمہارے پاس، سیلاب آیا ہوا تھا۔ قالوا لبثنا یوما، ایک دن۔ پھر کہیں گے زیادہ ہی بتا دیا کوئی یار، او بعض یومن، نہیں شاید پورا دن نہیں، دن کا ایک حصہ۔ اور کتنا اعتماد ہے انہیں، کہتے ہیں فاسأل العادین، عدد ہے نا، تو عادین گننے والے، گنتی کرنے والے۔ اللہ پاک تو اپنے آڈیٹرز سے ہی پوچھ لے، آپ اندازہ کریں ان کے اعتماد کو۔ اور اللہ پاک فرمائے گا انما لبستم قلیلا انکم لبستم قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، تھوڑا ہی رہ کر آیا تم، لیکن کاش یہ اس وقت تمہیں پتا چل جاتا کہ یہ 4 دن کی بات ہے، دکھ ہے تو بھی، سکھ ہے تو بھی، 4 دن کی بات ہے، پھر کامیابی کامیابی ہے۔ تم خودکشی کر جاتے ہو کہ اتنی پہاڑ جتنی لمبی زندگی کیسے گزرے گی؟ یہ نہیں سوچتے کہ 4 دن کی بات ہے بس۔ ان مصائب کے بعد وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، جو ان 32 دانتوں سے مانگو گے تمہیں ملے گا۔ کمی ہم نے کوئی نہیں چھوڑی،
تمہاری ہر ڈیمانڈ تم سے پہلے، آپ کو پتا ہو نا کون سا مہمان کون سی چیز پسند کرتا ہے تو آپ وہ چیزیں پہلے پکا لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ جو پانی ہمیں ملے گا نا، آپ یقین کریں گے کہ اس میں بھی صرف اتنا پانی ہوگا جتنی آپ کی پیاس ہوگی۔ اللہ آپ کو اتنی تکلیف بھی نہیں دے گا کہ آپ کی پیاس سے فالتو پانی آپ کو دے دے جسے پینے سے آپ کو کوفت ہو، اس کوفت سے بھی وہ آپ کو بچا لے گا، آخرت میں اتنا خیال کرے گا۔ لیکن دنیا ہے امتحان، امتحان گاہ میں تو جو پیارے سے پیارا، آپ دیکھیں نا وہ جو ممتحن ہوتا ہے، پرنسپل جو ہے یا یونیورسٹی کا ڈین جو ہے، اس کا اپنا بیٹا جب امتحان میں بیٹھا ہوتا ہے اور سر پکڑ کے اور ادھر ادھر کر رہا ہوتا ہے، اسے پتا مشکل میں پڑا ہوا ہے، لیکن وہ مشکل ضروری ہے۔ امتحان کی اخلاقیات کا یہ تقاضا ہے کہ وہ مداخلت نہ کرے، اپنے بیٹے کو بھی دوسرے لوگوں کی طرح اس امتحان میں سے گزرنے دے، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ کرپشن، اقربا پروری۔ اللہ نے اقربا پروری نہیں کی، ہر مشکل میں سے اپنی عزیز ترین ہستیوں یعنی رسولوں اور انبیاء کو گزارا ہے۔ بیماری دی ہے تو تھوڑی نہیں دی، 18 سال کی دی ہے، بدن گل گیا ہے، گاؤں والے تنگ آ گئے ہیں، اٹھا کے باہر چھوڑ آئے، اتنی بدبو ہے، راکھ میں بٹھایا گیا ہے، چڑیا کے بچے کی طرح گل کر بدن ہو گیا، اور اللہ کا ذکر جاری ہے۔ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اللہ مجھے شیطان نے عذاب میں ڈال کے رکھ دیے، مشکل میں ڈال دیے۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے دربار میں کہا تھا کہ کیوں نہ تیرا ذکر کرے وہ، تو نے نعمتوں کی کوئی کمی بھی تو نہیں نہ کی۔ اللہ نے ساری واپس لے لی۔ بہت امیر تھی حضرت ایوب علیہ السلام، زمینیں تھی، فصل ایسے اگلتی تھی، سونا، جانور ایسے بڑھتے تھے، ریوڑوں کے ریوڑ، اور پھر سب کچھ، کھیت بھی جل گئے اور جانور بھی مر گئے، اور وہ بچے بھی، ان کو بھی بلا کھا گئی، ختم ہو گئے، ایک بیوی بچ گئی۔ پھر بھی کہنے لگا کہ کوئی گل نہیں، آپ نے نعمتیں لی ہیں، وہ صحت دیکھنا ہٹے کٹے ہیں، شکر نہ کرے تو کیا کریں۔ اللہ نے بیمار بھی کر کے دکھا دی، 1 2 4 دن یا 18 سال ذکر ہی کرتے رکھا۔ اب تو چونکہ اس نے جا کے یہ بات کہی تھی تو دیکھیں انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ نہ وہ جا کے یہ بات کہتا تو نہ یہ سلسلہ شروع ہوتا۔ خیر، یہ دنیا سب کے لیے دارالامتحان ہے۔ انبیاء کو بھی اللہ پاک نے اس میں سے گزار کر بتا دیا ہے کہ ان سے زیادہ نیک تو کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے زیادہ اللہ کے قریب کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے زیادہ بے گناہ اور معصوم کوئی نہیں ہو سکتا۔ بیماری کوئی عیبوں کا نتیجہ نہیں ہوتی کہ 4 نمازیں پڑھ لیں اور کہا کہ میں بیمار نہیں ہوں گا، اور اگر بیمار ہو گئے تو نماز چھوڑ دی۔ یعنی کیا فائدہ اللہ پاک کے ساتھ دوستی کا؟ بھائی جو مصیبت نکلتی ہے پہلے میرا گھر دیکھتی ہے، پھر آگے جاتی ہے، نمازوں بھی پڑھی دیاں نے، قرآن بھی جڑا اللہ پاک توفیق دے پڑھ لیدا ہے، ذکر اذکار بھی کرنے ہیں، وظیفہ بھی جڑا مولوی صاحب 10 دن وہ بھی کر لینے، پر جیڑی مصیبت ہے پتہ لگتا پہلے ساڈے گھر آمدی۔ بھائی صاحب مصیبتوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تم جتنے رب کے قریب زیادہ جاؤ گے، امتحان زیادہ، ترقی ہوگی نا۔ تو آپ کو پتا ہے KG2 اور KG1 کے مقابلے میں A2 اور AS کے جو امتحانات ہوتے ہیں وہ زیادہ، یہ تقرب ہے نا، ترقی ہے نا، درجات ہیں۔ اسی طرح جو جتنا بڑھے گا وہ یہ سخت امتحان میں گرفتار ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی امتحانات کے اس پیاز کے چھلکوں کی طرح، بس ایک اترتا تو دوسرا کے ریڈی ہوتا، وہ بھی چھلکا ہی ہوتا ہے، چھلکے سارے اتر جاتے ہیں، اندر پیاز کوئی نہیں ہوتا۔ چھلکوں کا نام ہی پیاز ہے، امتحانوں کا نام زندگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو امیر لوگ ہوتے ہیں، جوان بچہ مر جاتا ہے ان کو درد نہیں ہوتا؟ مرنے سے روک سکے اسے؟ وہ جس کا اٹھا لیا اور 3 سال رگڑا دیا اور اس کو کینسر بھی تھا، ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی؟ کتنے بار سوکھ تھے، بڑے پیر تھے، بڑی زمینیں تھی، بڑے واسطے تھے، دکھ سے گزرے کہ نہیں گزرے؟ وہ بڑے صاحب ہیں جن کی بیٹی کو بڑے پیسے ہیں ان کے پاس، لیکن وہ برس ہے نا پھل پیری، اس کا علاج کوئی نہیں، شکل بگڑ گئی ہے بچی کی، کچھ کر سکیں؟ بچے کی ذات جو ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں انسان بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے۔
یہ خوبصورت بھی ہوں، بے عیب بھی ہوں، پھر بھی رشتہ ملنا مشکل ہوتا ہے. ذرا سا شکل میں عیب آ جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ تو اور ہی زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے. اے اللہ تو نے یہ جو کچھ بھی پیدا کیا ہے یہ بغیر مقصد کے نہیں کیا، تو اس سے پاک ہے. سبحانک فقنا عذاب النار. دیکھیں کہاں جا کے پہنچے ہیں وہ، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے. پتہ چل گیا کہ اس میں فیل ہونے کا نتیجہ کیا ہو. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے اللہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں، ہم نے ایک منادی کرنے والے کو یہ منادی کرتے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. ہم ایمان لے آئے. جو ایمان نہیں لانا چاہتے وہ رب کو دیکھ کر بھی منکر ہو سکتے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. فرشتے ہم ان پر نازل کریں، آپ پر نہیں، ان پر نازل کریں. ہر بندے پر ایک فرشتہ نازل ہو جو اس کو رب کا حکم پہنچائے. مردے ان سے بات کریں اور حشر بپا کر دیں ان کے سامنے، ہم ان کی آنکھوں کے سامنے. ماں کانوا لیؤمنوا، یہ ایمان نہیں لائیں گے. کہیں گے بڑا ڈراؤنا خواب تھا کیا راتی بھائی. تعبیر پوچھتے نا، رات کو قیامت آئی اور میں نے یہ دیکھا. وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ بھی جو نازل ہوا ہے خواب دیکھا ہے. ایمان اس طرح نہیں آتا. شاعر کہتا ہے کہ علم کے حیرت کدے میں نہیں اس کی نمود. علم جو ہے نا یہ تو حیرت تک پہنچا کر چھوڑ دیتا ہے. آپ سائنس میں آگے جا رہے ہیں نا تو کیا ہے، کیا ملتا ہے آپ؟ حیرت. اتنے بڑے سیارے، اتنی انرجی خارج کرنے والے، فلاں تھیوری سامنے آ گئی ہے، فلاں چیز سامنے آ گئی ہے، فلاں ایونٹ ہم نے جو ہے وہ کیچ کر لیا ہے. تو حیرت بڑھتی جا رہی ہے. یہ حیرت ہے. علم کے حیرت کدے میں نہیں اس کی نمود، گل کی پتی میں نظر آتا ہے راز ہست و بود. خدا پھول کی پتی میں نظر آتا ہے. ذرا گلاب کی پتی، اس کے رنگوں کا آپ شیڈ دیکھیں، رگیں اس کی دیکھیں کس نفاست سے کی، کس نے کی، اس کے پیچھے کون ہے. یہ ان سارے کاموں کے پیچھے اللہ ہے. یہ یاد ہے. ایک یاد ہوا ہے جس کا عوض ہمیں فوری چاہیے ہوتا ہے کہ ہم اتنا ذکر کریں گے پھر اس کا اتنا اجر ملے گا. یہ ثواب. اور ہمارا اکثر مسئلہ جو ہے وہ ثواب کا ہی ہے، سواد کا نہیں ہے. اب نبی جو ہیں ان کو ثواب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نہیں تولے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ قانون لاگو نہیں ہوتا. یہ سرکاری افسر ہوتے ہیں، یہ سرکار کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، عدالت کا حصہ ہوتے ہیں. وہ جو سمن آپ کو دینے آتا ہے نا تعمیل کروانے کہ حجت تمام ہو جائے، وہ کورٹ کا حصہ ہوتا ہے، وہ اسی سسٹم کا حصہ ہوتا ہے جس کا چیف جسٹس حصہ ہوتا ہے. انبیاء کا تعلق ہمارے ساتھ، وہ پیدا ہوتے ہیں ہمارے یہاں، لیکن اصلاً وہ ہمارے یہاں رہ کے سرکار کے نمائندے ہوتے ہیں. محمد الرسول اللہ. آئے تو سارے ہم ہیں نا، لیکن ہم رسول نہیں ہیں. رسول وہ ہیں، وہ بھیجے گئے. اس لیے فرمایا حبب الی من دنیاکم. بڑا عجیب جملہ ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب ہیں. عرب اتنا فصیح اللسان شخص پیدا نہیں کر سکتے. ایک جملے میں جسے آپ کہتے ہیں جی سمندر کو کوزے میں بند کر دینا. حبب الی من دنیاکم، تمہاری دنیا میں سے میرے لیے پسند کیا گیا. اس کا مطلب ہے حضور کا تعلق دنیا کے ساتھ نہیں ہے، سرکار کے نمائندے. آپ جس جہاز میں آتے ہیں اسی جہاز میں پائلٹ بھی ہوتا ہے، کو پائلٹ بھی ہوتا ہے، اسٹیورڈ بھی ہوتا ہے، ایئر ہوسٹس بھی ہوتی ہے، لیکن وہ سواریاں نہیں ہوتی، آپ سواریاں ہوتے ہیں. آپ پیسنجرز ہوتے ہیں. پیسنجر اگر سفر کرنے والے کو کہتے ہیں تو وہ بھی سفر کر رہا تھا، لیکن وہ کریو ممبرز ہوتے ہیں. تو جہاز میں ہو کے بھی اسی طرح جو فرشتے ہیں، جنت آپ کے لیے بنائی گئی ہے، ان کے لیے نہیں بنائی گئی. وہ تو آپ کی مہربانی، آپ کی خدمت کے لیے وہاں ہوں گے. وہ جنتی نہیں ہیں، وہ کریو ممبرز ہیں.
وہ آپ کو بریانیاں کھلانے والے ہیں. بعض لوگ دوبارہ بھی مانگ لیتے ہیں, پتہ نا, یہ بھی لطیفہ ہو جاتا ہے. اتنا مہنگا ٹکٹ لیا ہوا, ایک ہی بس ٹرے بریانی, بس شو تھا مسخرہ. تو وہ جو فرشتے ہیں نا, وہ جنت میں ہو کے بھی جنتی نہیں ہیں, آپ جنتی ہیں. اعدت للمتقین, فرشتے پرہیزگار ہو کے بھی, بے عیب ہو کے بھی متقی نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے کہ اس سے بچیں, پرہیز کریں تو پرہیزگار کہلائیں. وہ زنا نہیں کر سکتے کہ زنا سے بچیں تو پرہیزگار کہلائیں. وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ عبادات الاؤ کی ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, اللہ اذن نہ دیتا تو نماز عبادت نہ ہوتی, روزہ عبادت نہ ہوتا. اور اس نے یہ سب ہمیں دے کر ہم پر احسان کیا ہے تاکہ اس کی یاد کا جو پریشر ہے وہ ہماری عبادات میں نکل جائے, ورنہ اللہ والوں کے دل پھٹ جائیں. اس کی یاد کی شدت جس جذبے کے ساتھ آتی ہے, میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, لکھا بھی ہے میں نے اس پر, کہ اورنگزیب کے کزن تھے ہمارے صوفی مرزا مظہر جانے جانا, مغل آپ کو پتہ ہے مرزے, تو وہ کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ ہم سے تو وہ دھوبی کا بیٹا ہی بازی لے گیا ہے, اور پھر ایک بھرتے اور بے ہوش ہو جاتے. تو کسی نے ایک دن کہہ دیا کہ حضرت یہ کیا بات آپ کہتے ہیں, کون دھوبی کا بیٹا, کیا ہوا؟ پھر ان واقعہ سنایا, محل کا واقعہ, سچا واقعہ. رائل فیملی سے تعلق رکھتے تھے نا, بڑے نفیس مزاج تھے. اور اورنگزیب آیا ملنے کے لیے تو اس نے پانی پیا, اور وہاں جو ان کا مطبخ تھا تو پیالہ ٹیڑھا رکھ دیا اور سر پکڑ لیا, سر کو درد ہو گیا. اور کہا تو حکومت کیسے چلاتا, تجھے پیالہ رکھنا نہیں آتا؟ میرے دوست کیپٹن شکیل صاحب ہے, میں نے کہا اے سی, گرمی میں کہا اے سی چلا لیں. وہ کبھی ایک بٹن دبائیں کبھی دوسرا دبائیں. میں نے یار آپ پائلٹ ہیں, آپ کو اے سی چلانا نہیں آتا؟ کہتے ہیں وہاں ونڈو اے سی نہیں ہوتا. تو اب ظاہر بادشاہ پیالے رکھنے کا کام تو نہیں کرتا, لیکن یہ درویش تھے نا, کہا یار تجھے پیالہ رکھنا نہیں آتا, تو اتنی بڑی حکومت چلا رہا ہے ہندوستان کی. کہتے ہیں کہ بادشاہ کے محل سے کپڑے دھلنے آیا کرتے تھے دھوبی خانے میں. دھوبی تھا, اس کی بیوی تھی اور بیٹا تھا, وہ دھوتے تھے. تو کپڑے جو ہے وہ شہزادی کے دیکھ کر دھوبی کا بیٹا جو ہے وہ غیبانہ عشق میں مبتلا ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے بن دیکھے محبت کیسے ہوتی ہے, میں بتاتا ہوں بس. اور یہ دیکھی ہوئی محبت سے زیادہ شدید ہوتی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہروں کے سامنے دوسروں کی بہو بیٹیوں کی تعریف مت کیا کرو, عورتوں کو کہا فلاں جیسی ہے, وہ اس کی آنکھیں ہماری وہ پھوپھی کی بیٹی نہیں اس کی طرح ہیں, اور فلاں ہے اور ڈھینگ ہے, تو پورا سکیچ بنا دے جیسے پولیس والے بناتے ہیں وانٹیڈ کا. تو سکیچ بنا دیتی ہیں, چالتی ہرنی کی طرح ہے اور اس طرح سے ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اپنے شوہروں کے سامنے اس طرح نہ کرو, تم ان کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہو اور پھر روتی پھرتی ہو تم. یعنی وہ خود دیکھے تو کوئی عیب بھی تلاش کر لے گا کہ چلو ناک کوئی ضرورت سے زیادہ ہی لمبی, کوئی عیب بھی دیکھ لے گا. تم اس میں عیب تو بیان کرتی نہیں ہو, ساری اس کی خوبیاں بیان کرتی ہو, وہ تصویر بنا لیتا ہے. فرشتوں میں بھی امیج کی صلاحیت انسان جیسی نہیں ہے. اس وقت جو بھی دنیا میں آپ ترقی دیکھ رہے ہیں وہ انسان کی امیجنیشن کی طاقت ہے. وہ ایسی تصویر بناتا ہے کہ گزرنے والی سوچ بھی نہیں سکتی. اس لیے کہا کہ نظر کو نیچا کرو. تو اللہ کی تعریفیں, اللہ نے اپنی جو تعریفیں قرآن میں بیان کی کیوں کی ہیں؟ ایک سکیچ بنا دیا اپنی ہستی کا. وہ بڑا ہی مہربان ہے, وہ بخشنے کے لیے تیار بیٹھا. کتنے بخشے گا؟ سارے بخش دے گا. کس عمر میں بخشے گا؟ مرنے سے پہلے, آخری سانس سے پہلے آ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. سمندروں کی جھاگ کے برابر بھی لے کر آؤ گے, اس سے زیادہ رحمت لیے مجھے پاؤ. میں نے اپنے اوپر کوئی فرض نہیں کی چیز
میں کسی چیز کا جواب دے نہیں کسی کے سامنے، لیکن کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے رحمت اپنے اوپر واجب کر لی، ایک سکیچ اپنی رحمت کا اس نے اپنی شخصیت کا کھینچ کر رکھ دیا۔ کیسے پیار نہیں ہو اللہ سے؟ اس نے کیا کیا کہ وہ ظاہر ہے جس سے محبت ہو گئی، اب اور تو کوئی کام نہیں، اس کے کپڑے اچھے طریقے سے دھوتا، اچھے طریقے سے پریس کرتا، خاص طریقے سے اس کو طے کرتا۔ اب ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ بڑے کایاں ہوتے ہیں، اولاد اگرچہ جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان بیچاروں کو یہ اللہ لوگ ان کو کیا پتا ان سارے چکروں کا، وہ گولی دینے کی کوشش کر۔ ماں کو پتا چل گیا کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے بیٹے کی باڈی لینگویج سے، نے شوہر کو سمجھایا کہ لگتا ہے یہ ہم سب کو مروائے گا، یہ وہ اس کے کپڑوں کے پیچھے پڑ گیا ہے اور لگتا ہے کہ یہ سب کوئی چند چڑھائیں گے۔ باپ نے اسے منع کر دو، خبردار جو آئندہ تم نے کپڑوں کو ہاتھ لگایا، گھر بیٹھو۔ اب اس نے کپڑے چھوڑ دیے دونوں، جب کپڑے چھوڑ دیے دونوں تو وہ جو پریشر نکل رہا تھا پریشر کوکر میں سے وہ اندر ہی رہ گیا، لڑکا مر گیا تو کپڑے وہ جانا شروع ہو گئے، ماں کے دھلے ہوئے باپ کے دھلے ہوئے، تو شہزادی کو فرق محسوس ہو گیا۔ اس نے بلایا اس کی ماں کو، اس نے کہا یہ کپڑے کون دھوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں دھوتی ہوں۔ اس نے کہا پہلے کون دھوتا تھا؟ انہوں نے کہا جی میں دھوتی تھی۔ انہوں نے کہا جھوٹ بولتی ہو تم، پہلے تم نہیں دھوتی تھی، کوئی اور دھوتا تھا۔ نہیں میں دھوتی ہوں۔ وہ اندر سے وہ پریس کیا ہوا اس کا کپڑا لے آئی اور اس نے کہا کہ اس کو اسی طرح طے کرو میرے سامنے، کھول کے کہا کہ اب اس کو طے کرو۔ اب وہ کیسے طے کرے، وہ تو عشق والے کے ہاتھ تھے نا۔ جب پھر وہ ماں تھی رو پڑی اور اس نے پھر ساری کہانی بتائی۔ تو شہزادی نے کیا کیا کہ وہ پھر تیار ہوئی اور پھول لے کر گئی اور اس کی قبر پر جا کر چڑھائے اس نے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ اس کا منتہا مقصود جو تھا وہ تو مل گیا کہ اس کی محبت کو قبول کر لیا گیا۔ ہمارا پتہ نہیں حشر کو کیا ہوگا، ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ہم سے تو بہتر وہ دھوبی کا بیٹا تھا جس کی دنیا میں ہی قبول کر لی۔ تو یہ ہوتی ہے غائبانہ محبت۔ جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں ہم تو اصل میں بستہ بے کے مجرموں کی طرح آتے ہیں مسجد میں، اس ڈر سے کہ نہ گئے تو آگ، آپ کو پتہ ہے آگ کے ڈرائے ہوئے آتے ہیں ہم لوگ، اور جھٹ حاضری لگا کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیڑھیوں پر بیٹھے رہیں، اقامت ہو گئی ہے سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوں تاکہ آخری صف میں جگہ ملے، بھاگنے میں آسانی رہے، مین گیٹ کے پاس رہیں۔ جنہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ تو جب تک اگلی نماز کا وقت نہیں آتا وہ تڑپتے رہتے ہیں۔ حضور کیا فرمایا کہ جب اذان کا حکم دیتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ارحنا یا بلال، اور بلال ہمیں راحت پہنچاؤ، سیخ بنے ہوئے، ارحنا، اذان دو، ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اذان ہوتی، محبوب کا بلاوا آتا ہے، کھڑے ہو جاتے، ساری رات۔ کوئی جہنم سے ڈرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی ڈر نہیں تھا، محبت تھی جو سونے نہیں دیتی تھی۔ یہ احساس تھا کہ اس نے اپنے سامنے کھڑا کیا، یہ موقع پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی بندہ نوافل پڑھ رہا ہے اور آپ کو خیال آیا کہ یار وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں؟ دیکھیں پیار ہے نا، بچہ ہے، ایک بچہ جب والد کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو دوسرا دور سے کھلونے چھوڑ کے دوڑتا ہوا آتا ہے، میں نہیں کر سکتا، وہ آ کے دونوں ہاتھ ڈالتا، کوشش کرتا منہ کی طرف سے آئے۔ یہ ہے پیار میں مسابقت۔ اگر اللہ سے محبت ہو، وہ کر رہا ہے میں بیٹھا ہوں، جھٹ چھوٹ کے اس نے بھی نیت کر لی۔ المصلی یناجی ربہ، بندہ نماز میں اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے۔ یار آپ کو ون آن ون اللہ سے ملاقات اچھی نہیں لگتی؟ مدیر بلا لے کمرے میں، مینیجر آپ کو بلا لے اور پھر کھڑا نہیں بٹھا لے۔ یہ نماز میں اللہ بٹھاتا کیوں ہے؟ یہ اپنے دربار میں بٹھاتا ہے، عزت دیتا ہے۔ کھڑے تھے نا آپ، قیام میں تھے اور بٹھا لیا اپنے سامنے سے، بلائے دفتر میں بٹھائے تو بندہ پھر وہ کہتے کھوتی تھانے ہو کے آئی سی۔ پھر بندہ 2 دن مزدوروں سے بات ہی نہیں کرتا، حالانکہ ابھی پتاکہ تبدیل کوئی نہیں ہوا، مزدور ہی ہے، پر وہ مدیر کے مینیجر کے کمرے سے ہوا ہے، دفتر میں اے سی کے حوالے آیا ہے، کوئی 10 منٹ بیٹھ آیا ہے،
رب کے سامنے سے ہٹنے پر دل کرتا ہے؟ پھر ساری رات کھڑے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 6 پارے پڑ گئے، اور آپ ٹھہر ٹھہر کے، وہ تراویح کی طرح نہیں پڑھتے تھے جیسے ہم صرف یعلمون تعلمون کی سمجھ لگتی ہے، اس طرح نہیں، ایک ایک آیت ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے، اور پھر اتنا ہی لمبا رکوع کیا کرتے تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے اپنے اہل والوں کو کبھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ پڑھو تہجد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پڑھ کے لیٹ جاتی تھی، کبھی نہیں کہا میرے ساتھ پڑھو، پتا تھا یہ استطاعت نہیں رکھتی، جس مقام پہ میں ہوں یہ نہیں ہے، آپ نے نہیں بوجھ ڈالا اپنے گھر والوں پر۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک دفعہ شوق آیا تو وہ کھڑی ہو گئی آپ کے ساتھ، اب حضور نے جتنا حضور کا قیام لمبا ہوتا تھا اتنا رکوع ہوتا تھا، اتنا ہی سجدہ ہوتا تھا، رکوع لمبا ہو گیا تو صبح پھر اگلے دن گلہ کیا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے رکوع اتنا ہی لمبا کر لیا کہ میں نے سمجھا میرا نکسیر پھوٹ جائے گی، میں نے ایک ہاتھ جو ہے وہ اپنے ڈھاک پہ رکھ لی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، ہنس پڑے، انہوں نے کہا کہ گناہ ہو گیا کچھ، ہنس پڑے کہ ان کی استطاعت نہیں ہے۔ آپ وصال کا روزہ رکھتے تھے، دوسروں کو منع کیا تھا کہ لگاتار یعنی روزہ افطار کر لیا کرو، مغرب کے وقت حضور 3 دن مسلسل افطار کیے بغیر روزہ رکھ لیتے تھے، دوسروں کو منع کیا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کے رسول آپ خود رکھتے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہے، ابھی تو عند ربی، میں تو رات کو رب کے پاس ہوتا ہوں، وہ یطعمنی و یسقین، وہ مجھے کھلا پلا دیتا ہے، تر و تازہ کر دیتا ہے، میرا اور تمہارا معاملہ الگ ہے۔ تو لگی والے کدی نہیں سوندے، تیری کی میں اکھ لگے گی۔ تو یہ دنیا میں جتنے بھی ہمارے اوپر مراحل گزرتے ہیں نا، خوشی چھوٹی چھوٹی بات بلا وجہ نہیں گزرتی، جو بندہ جتنا باریک بین ہوتا چلا جاتا ہے اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے رب نظر آتا ہے۔ شاعر کہتا ہے نا، تو سونا تیرے کم بھی سونے، سونا جیویں سویرا، میں کو جا میرے کم بھی کوجے تے کو جا جیویں ہنیرا، میں کو جا پیا کوج لکاواں جیویں لکاون سارے، تو سونا تے لک لک بہندا، یہ گل سمجھ نہ آوے۔ وہ سن تو چاہتا ہے کہ پردے چیر کر باہر نکلے اور بتائے، کسی پر احسان کوئی کر دے تو جب تک جتلا نہ دے، بتا نہ دے کہ یہ میں نے کیا ہے، اور سن لے کہ کسی نے کسی اور کا نام لگا دیا ہے کہ اس نے اس کا ویزا بھیجا ہے، تو پھڑک جاتا ہے بندہ، اسی وقت فون کر کہا دیتا ہے کیڑے پیو نے ویزا بھیجا سی تیرا۔ میرا رب اسباب کو سامنے کر دیتا ہے، نوکری کو سامنے کر دیتا ہے کہ بندہ سمجھے کہ یہ رزق دے رہی ہے، مجھے پیچھے دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا، اور مومن ہو تو سمجھ لیتا کہ رب دے رہا ہے، رب دے رہا ہے۔ بندہ کسی بندے کو کیا دیتا ہے؟ بندے تو بہانہ ہیں، خدا دیتا ہے، وہ تو مشکل میں بھی ڈالے تو کروں شکر ادا، کوئی اپنا سمجھ کر ہی تو سزا دیتا ہے۔ بچے کھیل رہے ہوں نا، گندگی میں کھیل رہے ہوں، کیچڑ میں کھیل رہے ہیں، آپ باہر سے آ گئے ہیں، گلی میں دیکھا اپنے بچے کو، 50 بچے کھیل رہے ہیں، آپ کس بچے کو آواز دیتے ہیں، کس کو سزا دیتے ہیں، کس کو ڈانٹتے؟ جس کا گندا ہونے پر آپ کو درد آ گیا، دکھ ہوا ہے، جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ اللہ پاک گناہ پر پکڑتا ہے تو اسی کو پکڑتا ہے جس کے گناہ میں مبتلا ہونے پر اسے تکلیف ہوئی، اس کا پیارا ہے، جو اسے گناہ سے جس کو وہ بچانا چاہتا ہے۔ مصائب کے پیچھے بھی بعض دفعہ رب کی محبت ہوتی ہے، اور ہم نہ شکرے۔ تو یہ زندگی دو ہی چیزوں کا، دو لفظوں کا کھیل ہے کہ ہم ہر چھوٹی بڑی چیز کے پیچھے رب کی حقیقت کو پہچانتے ہیں یا نہیں۔ جب ہم حاضر ہوں گے اللہ پاک کے سامنے، پھر وہ جتلائے گا۔ سوچنے والوں کو دنیا میں سمجھ لگ جاتی ہے، وہ اپنا محاسبہ دنیا میں ہی کر لیتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں اس کے، یذکرون اللہ، کہ اللہ نے یہ کیا، کیا مقام ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرے تذکرے کرتے ہو، میں تمہارے تذکرے کرتا ہوں، کیا بات ہے۔
کہا دل میں کرتے ہو؟ میں دل میں کرتا ہوں۔ مجلس میں کرتے ہو؟ میرے رب نے یہ احسان کیا، پھر میں ایسا تھا، پھر میں… لوگ تو یوں ہی بتاتے ہیں کہ جیسے وہ پیدا ہی سونے کا چمچ لے کر ہوئے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں ان کے پاس فصل ڈھونے کے لیے کھوتی بھی نہ ہو، سر پہ ڈھوتے ہوں، مگر وہ یہ بات کروزر سمیت ہی پیدا ہوئے تھے۔ وہ تذکرے، وہ دن یاد رکھنا، ان کا تذکرہ کرنا کہ ہم یوں تھے، 3 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، آج میرے اپنے بڑے بڑے ہوٹل۔ یہ تذکرے کہا تم جب بندوں میں تذکرہ کرتے ہو، مجلس میں میرے تذکرے کرتے ہو، تو میں تم سے بہتر معصوموں کی مجلس میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ ایک بندے کا ذکر اللہ کے دربار میں ہو رہا ہو، ذکر کی سب سے نقد قیمت یہ ہے۔ فرشتے جس بندے کا تذکرہ اللہ کے یہاں سنتے ہیں، جب وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر چھوٹ مارتے اس بندے کو ڈھونڈنے کے لیے جس کا تذکرہ وہاں ہو رہا تھا۔ تو کون ہے دیکھیں تو صحیح۔ ہم دوڑتے ہیں نا گوگل سرچ کرنے کے لیے، کوئی دوائی سنی ہے فوراً گوگل سرچ کرنا ہے، کسی مولوی کا نام سنا ہے، کسی ایکٹر کا نام سنا ہے، گوگل سرچ کرنا ہے۔ فرشتے دوڑتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اس بندے کو، کون ہے بھائی؟ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی، میرا شکر کیا کرو، ولا تکفرون، نہ شکری مت کیا کرو۔ شکر یہی ہے کہ ہر چیز کو اس کی طرف منسوب کیا جائے، ہر نعمت کو اس کی طرف منسوب کیا جائے، اپنی استطاعت و وسعت کو بھی رب کی طرف منسوب کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس سے جو حاصل ہو اس سے خیر کا کام لیا جائے، رب کی رضا کا کام لیا جائے، رب کے دیے ہوئے سے رب کو ناراض کرنے والا کام نہ کرے بندہ۔ جیسے جیسے بندہ آپ سے پیسے ادھار لے کر آپ کے خلاف ہی جھوٹا مقدمہ کر دے، کیسا لگے گا؟ آپ سے یہ ایڈوانس تنخواہ لے کے لیبر میں آپ پر کیس کر دے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ شکر جو ہے اصل میں عمل کا نام ہے، قول کا نام نہیں ہے، اس لیے فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر والے عمل کرو، شکر عمل کا نام ہے، عمل سے ثابت کرو کہ تمہیں یاد ہے کہ یہ کس نے دیا ہے، لہذا تم کبھی بھی اس کو پھر اس کے خلاف استعمال نہیں کرو۔ اور جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو اگنور کر دیتے ہیں، پھر اللہ بھی انہیں اگنور کر دیتا۔ انا نسیناکم، اے اللہ ہم تو دیکھتے تھے، پھر تو نے ہمیں اندھا کیوں کھڑا کر دیا؟ کہا گیا کہ اسی طرح ہمارا ذکر تمہارے پاس آیا تھا، تم بھول گئے، آج ہم تمہیں بھول گئے۔ اندھے بن گئے تھے تم، اندھے بہرے بن گئے تھے، ہم نے تمہیں اندھا بہرا اٹھایا، اس میں کیا بات ہے؟ تم نے خود ہی یہ رستہ اختیار کیا تھا۔ اس دن ہم اگنور کر دیں گے۔ انا نسیناکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، تمہیں یہ دن یاد نہیں تھا کہ تم نے ہمارا سامنا بھی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں ترجمان کوئی نہیں ہوگا، تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح بدر کے چاند کو اس دن دیکھتے ہو جس رات کوئی بادل کا ٹکڑا نہیں ہوتا، اور تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر بغیر کسی ترجمان کے خود سوالوں کے جواب دو گے، وہ تم سے مخاطب ہوگا۔ سخت آفیسر ہو نا تو بندہ چھٹی لینے بھی، حالانکہ اس کا حق بنتا ہے، جا کے دروازے کے پاس واپس آ جاتا ہے، دوسرے کو پکڑاتا ہے کہ یار، کلرک کو کہتا ہے یار پلیز تو ہی لے جا۔ اس دن کیا حال ہوگا؟ ترجمان نہیں ہے درمیان، اللہ سوال کرے گا میں نے یہ کیا پھر تم نے کیا کیا۔ ان سوالوں کا ہم نے سامنا کرنا، یہ کوئی متھ نہیں ہے، یا اس طرح کی بات نہیں کوئی بیماری کسی بندے کو لگتی ہے کسی کو نہیں لگتی۔ آپ کسی کو کتنا بھی شوگر سے ڈرا لیں، ہو سکتا ہے اسے ساری زندگی شوگر لگے ہی نا۔ بلڈ پریشر سے ڈرا دیں اسے، بلڈ پریشر ہو سکا اس کو ہوئی نا، امکانات ہے نا، لیکن رب سے ملاقات امکانات میں سے نہیں ہے، وہ حق ہے، ولقاء کا حق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے ہیں تہجد کے وقت، اللہ تو بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، تیرا قول بھی حق ہے،
اور لقاء کا حق، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، والجنت حق والنار حق وقولکم ولقاء کا حق والنبیون حق ومحمد حق۔ ایک دن ہم نے ایک اللہ کو کوئی جلدی نہیں ہے کہ گروپوں میں لے گا، ایک ایک بندے کو سامنے کھڑا کر کے بات کرے گا، اس دن کی تیاری کرنی ہم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔